السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، شمسی ایئر بیس کو پاکستان ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے جب بھی معاملات کا ذکر ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ابھی ہوتا رہا ہے، سابق صدر پرویز مشرف کا نام لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے امریکہ کو بعض ایسی مراعات دی، بعض ایسی سہولتیں دی جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ دوسری طرف جو پرویز مشرف صاحب کے حمایتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزام ہے اگر یہ پالیسی اتنی خراب تھی تو منتخب حکومت نے تاحال اس پہ ریویو کیوں نہیں کیا اور اس پالیسی سے پیچھے کیوں نہیں ہٹی۔ اس تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ذمہ دی ہے معروف قانون دان صاحبزادہ احمد رضا خان قصوری، جو آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ قصوری صاحب ویلکم ٹو۔ وعلیکم السلام۔ قصوری صاحب یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کا جب ذکر آتا ہے تو اس حوالے سے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی بہت زیادہ تابعداری کی ہے، امریکہ کو انہوں نے بہت زیادہ سہولیات دی ہیں، شمسی ایئر بیس ہو یا وار اگینسٹ ٹیرر میں تعاون ہو۔ دیکھیں، میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا تاکہ آپ کے آن لوکرز کو انڈرسٹینڈ کر سکے جو میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو دو مشرف نظر آتے ہیں 7-8 سال کے پیریڈ میں۔ ایک مشرف ہے 2001 کا کہ ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوتا ہے اور امریکن قوم غصے سے بھنا رہی ہے، یعنی ان کی منہ سے غصے سے جھاگ نکل رہی ہے پوری قوم کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تمام سینیٹر اور سارے کانگریسمین کیپٹل ہل کی سیڑھیوں پر انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بڑے عہد وفا کی ایک ملک اور قوم کے لیے۔ اب چیز یہ ہے کہ جو کوئی امریکنز کے تاریخ سے واقف ہے وہ مجھ سے اگری کرے گا کہ امریکنز جو ہیں بنیادی طور پر بڑی ٹریگر ہیپی قوم ہے۔ اگر ان کی پرانی موویز دیکھیں وائلڈ ویسٹ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کاؤ بوائز جب تھے اور وہ اپنے ریڈ انڈین کے ساتھ لڑتے تھے تو بعد میں کرتے تھے اور گولی پہلے چلاتے تھے۔ اور حال ہی میں آپ کو 20ویں صدی میں آپ کو نظر آتا ہے ہیروشیما پر ایٹم کا گرانا، ناگاساکی پر، نارتھ کوریا میں کے خلاف لڑے، نارتھ ویتنام کے خلاف لڑے، عراق میں گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد گورنمنٹ ہے۔ اب ایک ایسے قوم جو کہ یونیپولر ورلڈ بھی ہے اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ جو کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اس پیریڈ میں جب وہ کولن پاول کہتا ہے کہ جنرل مشرف کو کہ آر یو ود اس، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے خلاف ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری سینسیبل ایکٹ کہ اسے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں کہ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھے کہ افغانستان، حالانکہ افغانستان کا اس حملے سے تعلق بھی نہیں تھا، اس میں سارے عرب تھے، اس میں کوئی القاعدہ کا بھی کوئی نہیں تھا اور طالبان تو بالکل نہیں تھے، حکومت طالبان کی تھی، لیکن انہوں نے اتنی بامبنگ کی اپنے افغانستان کی جو کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ چلے وہاں تو جو بامبنگ کی تو وہاں تو پہاڑی رہ گئے تھے، اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی انفراسٹرکچر ان کا ڈسٹرائے۔ ایک پہاڑ پر مارتے بم، اپنا بنکر بسٹر یا ڈرٹی بم، تو وہ اس کے کوئی 1 لاکھ حصے چھوٹے ذرا ہو جاتا تھے۔ لیکن ہمارے ہاں تو انفراسٹرکچر تھا، ڈیمز تھے، پاور ہاؤسز تھے۔ آپ کے نزدیک اگر مشرف صاحب یہ تعاون نہ کرتے تو پاکستان نہ بچتا، ہو سکتا ہے کہ افغانستان جیسا برا حال ہمارا ہوتا۔ تربیلا ڈیم، اپنا مانگلا ڈیم، وارسک ڈیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سینسیبل تھا۔ اور کوئی بھی پاکستان کا اس وقت پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ یہ غصے میں ہیں، ان کے غصے کا پیریڈ اوور کرو۔ اب ایک مشرف 2007 میں سامنے آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان اکنامکلی ایئر بورن ہو گیا۔ یہ جو دانے ہوتے ہیں نا، یہ چاہے افراد کے اپنے دانے ہو جائیں، یہ قوم کے، یہ آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں، سیلف ریلائنس جسے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے دانے ہیں۔ آپ کسی کے محرون منت نہیں، آپ کو کسی کے ہاں کچکول لے کر بھیک مانگ کر آپ کو گزارا نہیں کرنا۔ تو 2007 میں پاکستان اکنامکلی اس کی اڑان پر ہے، ڈیمز بن رہے ہیں، گومل ڈیم، مرانی ڈیم، کوسٹل ہائی وے، گوادر سی پورٹ جو کہ میگا پروجیکٹ تھی،
اور ہمارا سی پورٹ اپنی نیوی کی، اور پھر آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں کہ فری ویز، یعنی 7th ایونیو اور 9th ایونیو جو فری ویز ہے، یہ تو یورپ میں اس طرح ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی کراسنگ نہیں ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. آپ کو پاکستان میں 9-10 بجے کسی اڈے پر مزدور نہیں ملتا تھا، آج 5 بجے چلے جائیں تو مزدور چارے دیسیاں کاڑیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سیدھی. انڈسٹری جو ہے فیصل آباد کی، کراچی کی، زیرو ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ جو ایک پراپرلی وہ جو ایک ایئر بورن ہوا نا پاکستان، تو جیسے ایک خاندان کے اندر یا فرد کے اندر غیرت ہوتی ہے نا، اس غیرت کو جب قومی سطح پر لے جاتے ہیں، وہ کہلاتی ہے اس ریاست کی ساورینٹی، حاکمیت. اب یہ جو پاکستان کی حاکمیت پر جو دانے اپنے ہو گئے ہیں، ایئر بورن ہو گئے ہیں، تو وہ جنرل مشرف میں وہ جھلک نظر آ رہی ہے قوم کی. اور وہ 2007 میں سابق سپریم کمشنر ریزائنمنٹ شروع کی اور اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا. اب جب اس کو لوگ امریکنز کہتے ہیں ڈو اٹ مور، تو وہ کبھی کبھار بنا کے کہتا ہے کہ نو مور، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا بھائی، میں بھی تو جواب دہ ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بلی ہمیں میاؤں سی تھی، یہ تو ہمیں اب انکار کرنے لگ پڑا ہے، ہی از ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈو اٹ تھی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اس کو ریموو کرنے کا. اب یہ وہ زمانہ ہے 2007، لائرز موومنٹ، یہ وہ سارا کچھ، سارا یہ سارا پلانڈ ایفرٹ ہوتا ہے سارا. اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز کرو، تاکہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اکنامکلی کہ یہ کچکول لے کے کبھی ورلڈ بینک، کبھی IMF، کبھی ایشین بینک کے دھکے کھاتے پھرے، اور ہم ان کو کبھی کبھار ایسے بیچ میں کوئی دانہ پانی ڈال دیتی تاکہ بھوکے نہ گر سی. تو وہ آپ کو، یعنی یہ سلسلہ 2007 کے بعد شروع ہوتا ہے. وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہی از بیکمنگ ٹو بگ فار ہز شوز، اس کو ریموو کرو اور کوئی بندہ نیا لاؤ. اب یہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ریموو کر رہے ہیں، تو یہ اپنا واشنگٹن یاترا پر جانا شروع کرتے ہیں. اور ان کا جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، یہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کا طواف کرتے ہیں. اور یہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ امریکہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست کی جو بساط ہے وہ اسلام آباد میں نہیں، وہ واشنگٹن میں ہے. تو وہاں یہ لوگ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ تو فوجی آدمی ہے، اس کی تو کوئی پارٹی کوئی نہیں ہے، یہ تو ڈو اٹ مور کرتے ڈرتا ہے کیونکہ ریکوائل ہو جائے گا، اس کے خلاف چلی جائے گی بات. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری پارٹی گلی گلی میں ہے، ہم 100 بندہ بھی مار دیں گے تو ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب وہ واشنگٹن کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے آئی تھی اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آئی ہیں، کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت نیو کولونیلزم جو ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر بھی کہتے ہیں، اس کے 2 بنیادی کارڈنل پرنسپلز ہیں. ایک اس کا اصول یہ ہے کہ سینٹرلائزڈ اکانومی، ڈی سینٹرلائز پاور، کہ اکانومی کو ورلڈ بینک، IMF، ایشین بینک کے ذریعے سینٹرلائز کر لو، تاکہ یہ ایشیا اور افریقہ کے ملک بھوکے ننگے کی طرح کچکول لے کے بھاگتے پھرے اور ہم ان کو ڈالتے رہیں. اور دوسرا ڈی سینٹرلائز پاور، بنفس نفیس خود مت جاؤ، کیونکہ خود جاؤ گے تو یو ول بی این آکوپیشنل. مگر بھی حکمت عملی ہے کہ وہ خود اب اقتدار پر قبضہ نہیں کرتے، خود کسی ملک پر قبضہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے لوگوں کے ذریعے، اپنی پالیسیوں کے ذریعے اس پر قبضہ کرتے ہیں، جو کہ لوگ پسند نہیں کریں گے. غلاموں کی ایک لائن کھڑی کر دو وہاں، وہ کوئی زرداری کی شکل میں، کوئی یوسف راہ کی لائن، ان کے غلاموں کی لائن کھڑی کر دو، ان سے کام کراؤ ساری ہوتی. اب چیز یہ ہے کہ یہ طے یہ پایا کہ جناب ہم ڈرون اٹیک کرتے رہیں گے اور ہم بیان دیتے رہیں گے، ہمارے بیانوں کو کان مت دھرنا. یہ بیان ہمارے ہوم کنزمپشن کے لیے، جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اس کی جو ہماری سیاسی قیادت بولتی ہے یہ محض جملہ بازی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بیان ہے کہ ہم بول رہے ہیں، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، بول ہی سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے. ہم بیان دیتے رہیں گے، آپ اپنے کام پر لگے رہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کمپیریزن کر لیں کہ جنرل مشرف کے 7 سال میں صرف 6 یا 7 ڈرون حملے ہیں، اور اب کوئی 450 سے اوپر حملے ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ ہے. اور 40,000 ہمارے جو سولین اور جو اپنا سیکیورٹی فورسز کے جوان اور آفسر ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں ایک لیفٹنٹ جنرل بھی اللہ کو پیار ہو جائے، 2 میجر جنرل ہو چکے.